السلام علیکم دوستو، جب کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ناممکن ہے تو میرے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، میری ہمت کمزور پڑ جاتی ہے، تو دل اور دماغ کے چاروں طرف یہ آیت دستک دیتی ہے، وَقَانَ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، تو میرے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ ہاں سب کچھ میرے رب کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اکثر ہم لوگ اپنی ہار کو مان لیتے ہیں یا پھر اپنی ہمت ہار جاتے ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اکثر لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا اللہ واقعی تعجب سے معجزات کرتا ہے، اور ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری تہجد کی مانگی دعاؤں پر راضی ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ دعاؤں سے ناممکن چیز ممکن بھی ہوتی ہے؟ اور وہ کون سی ایسی نشانیاں ہیں اور وہ ایسے اشارے ہیں جن سے ہم جان سکے کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے؟ تو سنو، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ بھلا کون ہے جو بے قرار دلوں کی التجا کو قبول کرتا ہے، اور کون ہے جو اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور بھلا کون ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت بنا کر آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ یہ سب اللہ ہی تو کرتا ہے۔ اللہ کے سوا کیا کوئی اور معبود بھی ہے تمہارا؟ ہرگز نہیں، مگر تم غور کرتے ہو۔ یاد رکھو کہ خدا کی خدائی کا کارخانہ تو اتنا وسیع اور عظیم ہے کہ اس کی ساری وسعت کا تصور تم کبھی جان نہیں سکتے۔ دیکھو، اگر آج تمہاری زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو تمہیں تکلیف کے اندر ڈالے ہوئے ہیں، اور کسی من پسند چیز کا نہ ملنا تمہیں بے چین رکھتا ہے، اور تمہارا دل شدت سے کسی ایسے معجزے کی تلاش میں رہتا ہے، تمہارا دل کچھ پانے کی جستجو میں بے قرار ہے، تو یاد کرو وہ وقت جب ایک مدت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول بند رہا، تو لوگ انہیں تان و تشنیع کا نشانہ بناتے تھے کہ تمہارا محبت کرنے والا اللہ تو تمہیں بھول گیا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر شدید غم کی کیفیت طاری تھی کہ بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر شدید غم سے اللہ کو پکارتے تھے۔ تو جانتے ہو کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہو کر آپ کو تسلی دیتے تھے ان آنے والے بہترین دنوں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون سا آ جاتا تھا، غم کی کیفیت ختم ہو جاتی تھی۔ تو آج اگر تمہاری زندگی کسی وجہ سے حد جدا ہو گئی ہے تو جان رکھو کہ بہت جلد اللہ وہ باد نشین اور باد صبا بھی چلائے گا جو تمہارے دل کو ہمیشہ کے لیے سکون سے بھر دے گی۔ اور جانتے ہو، قبولیت دعا کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی جو تم اللہ سے مانگتے ہو وہ صرف ایک قطرہ ہوتا ہے، یعنی ایک چھوٹی سی چیز جسے تم مانگتے ہو، جبکہ کچھ وقت میں اللہ تعالیٰ تمہارے نصیب میں کوئی خاص چیز، کوئی بڑی حاجت تمہارا مقدر کرنے والا ہوتا ہے، مگر تم اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ تمہارا رب غیر محسوس تدبیر سے طریقے سے اپنی منشا کو پوری کرتا ہے، اور بے شک وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اور اگر تم یہ چاہ رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تعجب سے مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول کر لے، تو اس سے پہلے ان دو چیزوں کو ضرور جان لو۔ یاد رکھو، اللہ نے تمہارے بارے میں جو خیر فرمائی ہے وہ دراصل یہ ہے کہ تمہیں انتخاب اور اختیار کی آزادی بخشی جائے، اور اپنی پسند کے مطابق راہوں پر چلتے رہنے کی قدرت دی جائے، تاکہ دو راستے تمہارے سامنے خیر اور شر کے ہیں، ان میں سے جن راہ کو بھی تم اپنے لیے پسند کرو اس پر چل سکو، تاکہ ہر ایک کو جو کچھ بھی پائے اپنی کوشش کے نتیجے میں ہی پائے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ سے بڑا تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں، وہ تو تمہاری بھلائی چاہتا ہے، اور یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ تم کو ایسے کاموں سے منع کر رہا ہے جن میں تمہاری بربادی ہے۔ جانتے ہو، جو محبت اللہ کی حدود کو توڑ کر کی جائے وہ ایک دن تمہیں بھی توڑ کر رکھ دیتی ہے، کیونکہ محبت وفا ہے اور جفا کا وہ کھیل ہے جس میں شیطان تمہیں ایک حسین اور خوبصورت سفر کا جھانسا دے کر تمہیں اللہ سے جفا کے طریقے کے راستوں میں دھکیل دیتا ہے۔
مگر وہ جو سارے جہاں کا مالک ہے پھر بھی اپنی محبت سے بھرا ہو اور رحمت کے بادل تم پر برسانے کا منتظر رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے بے شک اگر تیرا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا اور بے راہ رویوں کو صرف وہی لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہوگی۔ اور اگر تم ڈھونڈ رہے ہو وہ نشانی جو تمہیں معجزات تک لے جائے تو جان لو کہ جب تم اپنی امیدوں کے ٹوٹنے سے کمزور پڑنے کی بجائے اللہ کی محبت سے جڑ کر مضبوط اور مطمئن رہتے ہو تو اللہ ہی کافی ہے۔ تو وہ رحمان تمہاری زندگی میں حیران کن معجزوں کی وہ راہ ہموار کر دیتا ہے جو تمہیں بہترین اور خوبصورت منزلوں تک پہنچاتی ہے۔ اور جانتے ہو کہ جب اللہ تمہاری تہجد میں مانگی ہوئی دعاؤں پر راضی ہونے لگتا ہے تو یہ خاص نشانی بھی ضرور ظاہر کرتا ہے کہ جب تم اپنے مقام اور اپنے حدود سے تجاوز نہیں کرتے اور تمہارا یقین اور توکل ہمہ وقت اللہ کی ذات سے وابستہ رہتا ہے تو جان رکھو کہ اللہ تمہاری محنت کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاتے ہو یہ لوگ جو خود خیر کو لبیک کہنے والے ہوتے ہیں۔ جان لو کہ تمہارے یقین کی جڑیں جتنی گہری ہوگی تمہارے رب کی عطایا اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہارے سجدے اور تمہارے آنسو ان قریب تمہاری امید بھری نگاہوں کو وہ نظارے کروائیں گے جن کی تم تمنا رکھتے ہو۔ بہت جلد وہ مہربان اپنی رحمت کے تمام اسباب بنا کر اپنی عطاؤں کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دے گا جو تمہاری زندگی کو خوبصورت رنگوں سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، آمین۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے ایک لائک کر کے حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ زندگی رہی انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔